بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن کی گہما گہمی زوروں پر معاملات ہیں اور ہر جماعت اپنے منشور کے ساتھ ساتھ اپنے منصوبوں کا ذکر بھی کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ پاکستان مسلم نون دعوے کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے دعوے ہیں، باقی دیگر جماعتیں جن کے پاس جو کچھ ہے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ کے یہ ہو گیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، جو ایک ہی کابینہ میں موجود تھے لوگ، انہوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا شروع کیا، مناظرے کی بات کی، ڈیبیٹ کی بات کی۔ تو اس وقت بلاول بھٹو نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، کہاں این آئی سی وی ڈی کے باہر ڈیبیٹ کر لیں۔ وہ کہہ رہے کہاں گمبٹ کے ہاسپٹل کے باہر ڈیبیٹ کر لیں، تھر کول پروجیکٹ کے بعد۔ اچھا، اب این آئی سی وی ڈی کراچی میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑا ایک زبردست ادارہ ہے، وہ اس سے ہٹ کے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ ہے کیا ہے، لیکن جو گمبٹ ہے وہ بہت کم لوگ جو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ میں گیا، میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن تھر کے حوالے سے جب میرے ذہن میں آیا کہ یہ یار تھر کا تو بھوک کے بچے مرتے ہوئے، وہاں ایک صحرا، ایک جنگل، بیابان اور صرف موت کا رقص ہوگا۔ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا کہ جب میں کراچی سے یہاں تھر کا سفر کر رہا تھا، بینگ اے میڈیا پرسن، تو یہاں سے کراچی سے نکلتے ہوئے تو ہمیں پھر بھی روڈ کچھ انفراسٹرکچر پہ کوشچن مارک تھے کہ یار یہ کس طرح کا۔ لیکن جیسے ہی ہم باقاعدہ تھر پار کر، ننگر پار کر، اسلام کوٹ کے راستہ میں جب ہم نکلے، اتنی شاندار سڑکیں، مطلب میرے لیے تو بڑا سرپرائز تھا کہ یہ ایسی سڑکیں کہاں سے ہو سکتی ہیں۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے، ہم آج تک اپنے ضلع اوکاڑا سے میرے آبائی شہر حویلی لکھا تک جانے کے لیے سڑک نہیں بن پائی۔ اب جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی، اور وہ سڑک کی جو حالت ہے، وہاں پہ ہیوی ٹریفک چلنی ہے، تو اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میری ساری عمر وہاں گزر رہی۔ لیکن یہاں جو سفر تھا یہ سرپرائز تھا بہت، تو کیونکہ یہ بائر لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تو جاتے ہیں تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم جیسوں کے جانے کے معاملات ہیں۔ بہرحال روڈ انفراسٹرکچر دیکھ کے ہم نے کہا یار اچھا روڈ بنا لیا ہے دکھانے کے لیے، اب وہاں کیا ہوگا۔ جب وہاں گئے تو آئی واز شاکڈ۔ آپ وہ فوٹیج دیکھیں گے نا، یہ مطلب وہ جو ہم دیکھتے تھے نا باہر کہ کان کنی ہو رہی ہے، مائنز کا معاملہ ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب ہم نے ان سے بریفنگ لی اور جب گفتگو کی تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ وہاں پر تقریباً وہاں کہہ رہے کہ 175 ارب جو ٹن کوئلہ ہے وہ موجود ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کتنے 100 سال تک ہم بجلی بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تقریباً 200 سال تک آپ ایزیلی بجلی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئلہ ہم قادر آباد کول پاور پلانٹ جو شہباز شریف نے بنایا چائنا کے تعاون سے، وہاں یہ کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ کہتے ایک تو انہوں نے لائن وفاق نے وعدہ کیا لیکن آج تک پورا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہ ویژن کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ویژن محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ پھر میں نے سرچ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے 90s میں یہ بات کی کہ ہم تھر کول پاور پلانٹ کے ذریعے اس کوئلے کو کام میں لا کر اور پوری پاکستان کے لیے بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں بجلی بن سکتی تھی اگر اس وقت اس میں روڑے نہ اٹکائے جاتے۔ روڑے کون اٹکا رہے تھے؟ وہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تھر کول کا کوئلہ نکال کے وہاں کول پاور پلانٹ کا کام کیا جاتا تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے تو مسائل تھے، وہ کس طرح سے اس قسم کے معاہدے کرتے۔ یہ خود مختاری کا معاملہ جو ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے بڑا حیران کن تھا کہ بلاول بھٹو بہت ہی ینگ آدمی ہے، یہ اس طرح سے کیسے سوچ رہے ہیں، مطلب اتنا ویژن ان کا کیسے ہے۔ تو ہمارے ایک دوست سے جب وہاں میری بات ہو رہی تھی کہ یار بے نظیر بھٹو بھی تو بہت ینگ تھی، ان کا بھی تو ویژن وہ دیکھیں نا۔ میں نے کہا یار یہ آپ کی بات پتے کی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ینگ تھی، ان کا ویژن بھی بہت آگے 50 سال کے لیے سوچ رہا تھا۔ بلاول بھٹو نے بھی وہی سوچا، اور کول پاور پلانٹ میں اب وہاں پر 2500 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس وقت۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سچویشن جو ہے وہ کہاں تک وہ پہنچی ہے۔ تو اگر
کول پاور پلانٹ میں یہاں اتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اتنی یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات بہت آگے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کا سڑکوں سے لے کر تو وہاں کول پاور پلانٹ بنانے تک یہ ایک بہت بڑا ویژن، اور سب سے بڑی اہم بات وہ یہ تھی کہ وہاں پر خواتین کے روزگار کے لیے چیزیں تھیں۔ مطلب خواتین وہاں پر ڈمپر چلا رہی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ یہ اتنی بڑی گاڑی کیسے چلا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا چلا رہی ہیں۔ میں نے ایک ہی گلی میں، وہاں ایک ہی علاقے میں دیکھا، بڑا شاندار مندر کو تعمیر کر کے دیا گیا۔ اسی علاقے میں ایک مسجد سے اسی وقت آواز آئی، عشاء کا ٹائم ہو گیا، رات گئے، ہم وہ سارا عمل دیکھ کر آئے۔ ہندو وہاں رہتے ہیں اور مسلمز وہاں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کا اکٹھا۔ پھر جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو میں نے وہاں جب یہ ایکٹیویٹیز ہوئیں تو وہاں پر دیگر جو رفاہی ادارے ان کے ہاسپٹلس تک دیکھے۔ وہاں ان کا اپنا گورنمنٹ کا بڑا شاندار اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل، رستے میں بلکہ میرے ساتھ ایک دوست اس نے اچانک کہا، کہتا وہ دیکھو کیا چیز۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے 1122 کی ریسکیو وہ وین جا رہی ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ سپیڈ میں گاڑی کر کے وین کو اشارہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا نہیں رہے، ہم اس ایریا میں ہوتے تو ہمارا یہاں اسٹیشن ہے تو ہم یہاں کے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہاں جنگل بیابان جو ہم سوچ رہے تھے وہاں تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کی فیسلٹیز وہاں پر۔ پھر ایک جنگل وہاں پر صحرا میں جنگل اگایا، وہ ان کے لوگ ہمیں ملے، تو ہم نے کہا یہ ریت میں آپ نے کیسے، وہ خیر پورا پروسیس ہے جس طرح سے ہوا۔ تو یہ جو خود مختار تھر، اور جو ہمارے ذہنوں میں، میں فرینکلی اسپیکنگ 2012 13 14 میں ہم تھر کے بچوں کے حوالے سے ایک ہی سوال کی، مر گئے مر گئے مر گئے۔ بعد میں خیال آیا بھائی اپنی جہالت پہ کہ بچوں نے گندم نہیں کھانی تھی، والدین نے تھی، وہ معاملہ کیا تھا وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ لیکن جو تھر کو بنایا وہ بڑا شاہکار بنایا، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پر اسی طرح کام ہوا، روڑے نہ اٹکائے گئے، تو یہ جو آج 2500 میگا واٹ ہے، اگر یہی بڑھتا رہا تو یہ 25,000 میگا واٹ تک اس کی کیپیسٹی چلی جائے گی۔ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ آج میں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی وہاں تھر میں جانے کی، وہ ہماری ہی جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ یہ تھا۔ تو بہرحال آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ پاکستان کو کس طرح کے منصوبے اس وقت درکار ہیں، اور کس طرح کی لیڈرشپ؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔